کا جام لایا ہے، خلوص و عشق و محبت کا جام لایا ہوں، بسد خلوص بسد احترام لایا ہوں۔ قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے، قبول کیجئے تحفہ بڑا انوکھا ہے، میں اپنے روح سے تازہ سلام لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی میلاد کے لیے ہمیں بھیجا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے نبی کا میلاد مناتے ہیں، تو ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ لگاتار 4-5 دن سے سنتے آ رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول عطا فرمائے۔ جس طریقے سے لوگ بیٹھے ہیں، محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں، پروردگار سب کی تمام جائز تمنا اور عرضوں کو اللہ پورا فرمائے، اور ہمارے ماتا بھی محنت کرتے ہیں، جو محنت کرے اللہ تعالیٰ سب کو کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما دے، مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما دے۔ شاعر نے کہا، اور ہمارے دوست بھائی اس میں حصہ لے رہے ہیں ہر طریقے میں، اس کی طریقے سے پیسے کے اعتبار سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھروں میں رحمتیں نازل عطا فرمائے، ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، پریشانی آنے والی ہے، آقا علیہ السلام ان سب کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ خضر ہو کے سکندر نبی نبی بولے، وہ خضر ہو کے سکندر نبی نبی بولے، زمانہ ہو کے نچھاور نبی نبی بولے، اور بتا دو مٹھی میں کیا ہے، ابو جہل بولا اشارہ فاتحی کنکر نبی نبی بولے۔ بتا دو مٹھی میں کیا ہے، ابو جہل بولا اشارہ فاتحی کنکر نبی نبی بولے، اور درود پڑھتے ہیں باغ نسیم کے جھونکے، درود پڑھتے ہیں باغ نسیم کے جھونکے، ارے حرم کی چھت کا کبوتر نبی نبی بولے، حرم کی چھت کا کبوتر نبی نبی بولے، وہ خضر ہو کے سکندر نبی نبی بولے، اور سب چلے وقت کی رفتار کے پیچھے پیچھے، سب چلے وقت کی رفتار کے پیچھے پیچھے، ارے وقت خود چلتا ہے احمد مختار کے پیچھے پیچھے، سب چلے وقت کی رفتار کے پیچھے پیچھے، وقت خود چلتا ہے احمد مختار کے پیچھے پیچھے، اور علی کی حیبت اس قدر کی کفاروں پر سارے کفار تھے دیوار کے پیچھے پیچھے۔ آئیے اپنی محفل کو تازگی بخشنے کے لیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبی النبی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی حبیب کی زندگی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں بانٹ لیں، ٹھیک ہے؟ سرکار علیہ السلام کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی، اور اعلان نبوت کے بعد کی، اور سرکار کی فتح مکہ کی مدنی زندگی، اور فتح مکہ کی مدینے کی زندگی، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو سرکار کی زندگی وہ سماپت کریں۔ اور اب بات شروع ہو رہی غور سے سنیں، یہ اللہ کے نبی کا میلاد ہے، کسی اور کا نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد مٹی کا پتلا تیار ہو گیا، تو شیطان کے دل میں کھلبلی مچ گئی۔ شیطان سوچنے لگا رب نے اسے کیوں بنایا ہے، لگتا ہے کہ مجھے اس میں فوقیت دے گا،
یہ مجھے اس سے افضل بنائے گا۔ اللہ اکبر، شیطان نے آدم علیہ السلام کے اوپر تھوک دیا۔ تو آپ کو یہاں ایک نئی بات پتہ چلے گی، وہ دھوپ آپ کے ناف پر گرا۔ کہاں گرا وہ دھوپ؟ ناف پر گرا۔ رب نے جبریل کو حکم دیا کہ اس سے کتا پیدا کر۔ آپ کو آج کتے کی خبر بتاؤں، کتا پیدا کر۔ اب کتا پیدا کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا آدمی کی کاٹتا ہے اور آدمی سے محبت کرتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آدمی کو کاٹتا ہے اور آدمی سے محبت کرتا ہے اور رات میں جاگتا ہے۔ اس کی خصلت کیا ہے کہ وہ انسان سے محبت یہ کرتا ہے کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ انسان کو کاٹتا اس لیے ہے اس میں دھوپ شیطان کا ملا ہے، اور رات میں جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ رات میں جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتنے جب بچے لیتی ہے تو قریب 6 بچے لیتی ہے قریب سال میں، 6 مہینے میں۔ اور بکری کتنے بچے لیتی ہے؟ 2 3 4۔ لیکن بکریاں زیادہ کیوں ہیں؟ پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں بکریاں ذبح کر دی جاتی ہیں اور اب بھی بکریوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کتا رات بھر جاگتا ہے، فجر کی اذان کے ٹائم سو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس میں برکت دی ہے۔ بکری رات بھر سوتی ہے، فجر کے وقت میں اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے۔ تو اللہ نے بکریوں کے اندر برکت رکھی ہے۔ بات سمجھے گی نہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کے اندر جب پورا پروگرام تیار ہو گیا، آدم علیہ السلام کے اندر روح بھیجی تو روح واپس نکل آتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اے مالک حقیقی، اے رب کائنات، میں آدم کے کتلے سے کیسے رہوں گی؟ آدم کا کتلا اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر اندھیرا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ اچھا اتنی بات اس نے کہی تو اللہ نے اپنے نور سے جو نبی کے نور کو پیدا فرمایا وہ آدم علیہ السلام کی مشت انور میں ڈال دیا۔ اب اس کے اندر روشنی ہو گئی۔ اب روح کو جب بھیجا اس کے اندر، اب روح کہتی ہے پروردگار عالم مجھے اس کے یہاں بہت اچھا لگ رہا کہ سبحان اللہ۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد سامنے گھومنے لگے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے مالک حقیقی، اے رب کائنات، کیا ماجرا ہے؟ کبھی تیرے فرشتے میرے پیچھے گھومتے ہیں، کبھی آگے گھومتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کبھی اشارہ فرماتا ہے، اے عالم یہ تیری تعظیم کے لیے ہی نہیں گھوم رہے بلکہ میرے حبیب کی تعظیم کے لیے گھوم رہے ہیں۔ تو کہا پروردگار میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کی ناخنوں میں رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو چوم دیا۔ تو یہ ناخن چومنا جب لفظ محمد آئے نام چومنا ایک سنت ہے آدم علیہ السلام کی۔ اب میں بات تفصیل شروع کرتا ہوں۔ میں اللہ کے نبی کا شجرہ دلاؤں گا آدم علیہ السلام سے لے کر آتا تک۔ میرا ساتھ دیں اگر سمجھ میں آیا سمجھ ضرور انشاءاللہ آئے گا۔ آپ سمجھیں گے کتنی محنت ہے اس میں۔ ناصر بھائی دیکھیں، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے جانس، جانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائی، میلائی کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوسط، متوسط کے بیٹے لمکنے نام، لمکنے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے شان، شان کے بیٹے ذوالحا، ذوالحا کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راجا، راجا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے داپور، داپور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے ہدایت، ہدایت کے بیٹے ابان، ابان کے بیٹے احمد کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے اور کے بیٹے حباب، حباب کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معین، معین کے بیٹے ناداب، ناداب کے بیٹے مدرک، مدرک کے بیٹے ہیں الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خادمہ، خادمہ کے بیٹے کنعانہ، کنعانہ کے بیٹے نزر، نزر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فاط، فاط کے بیٹے خالد، خالد کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مراد، مراد کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے ہیں عبد المنان، عبد المنان کے بیٹے ہیں بنو ہاشم، بنو ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب،
تو یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنے نبی آئے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سب کو آپ نے سمجھ کر لیا. یہ کسی اور کا شجرہ نہیں ہے، یہ میرے آقا کا شجرہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، اسے یاد کرنے میں اللہ کی دی توفیق میں کسی قابل نہیں، بس میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، میں نے پیش کر دیا. اب آپ نے یہ سن لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ ہیں اور سرکار کی والدہ گرامی حضرت آمنہ ہیں. اب میں جو واقعہ ہو چکی اس کو چھوڑ کر بیان کروں گا. حضرت جب وہ نور محمدی حضرت آمنہ کی شکم مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ چلے جاتے ہیں ودیش، کسی کام سے چلے جاتے ہیں. بعد میں خبر آتی ہے اے آمنہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ابھی کچھ مہینے گزرے ہیں جب کیا سنتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، رونا شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. پھر لوگوں نے دیکھا جب آپ مکے کی گلی سے گزرا کرتی تھی، آپ کے پاس خوشبو آیا کرتی تھی. لوگوں نے شکایت کی اے عبد المطلب آپ کی بہو جو ہے وہ کون سی خوشبو لگاتی ہے، حالانکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اچھی خوشبو استعمال کر رہی ہے. اللہ اکبر. عبد المطلب قریش کے سردار ہیں، پہنچتے ہیں، اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی کو بلایا، سرکار کی دادی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ذرا بہو آمنہ کو بلاؤ اور آمنہ سے معلوم کرو کیا وہ عبداللہ سے پیار کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر. سرکار کی ماں کو بلایا گیا، حضرت آمنہ کو بلایا گیا. پوچھا اے آمنہ کیا تم میرے بیٹے عبداللہ سے محبت نہیں کرتی ہے؟ حضرت آمنہ کی چیخ نکل جاتی ہے. کون کہتا ہے میں عبداللہ سے محبت نہیں کرتی، میں عبداللہ سے پیار کرتی ہوں. شام کو سوتی ہوں تو عبداللہ کا خیال کرتی ہوں، رات کو جاگتی ہوں عبداللہ کا خیال کرتی ہوں. اللہ اکبر. عبد المطلب کہتے ہیں اے بہو مکے کے لوگ کہتے ہیں کون سی خوشبو استعمال کر رہی ہو، اس کا شوہر مر جاتا ہے، اس کا شوہر دنیا چھوڑ دیتا ہے تو وہ 1 سال تک کوئی خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، تم کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ آمنہ رو رہی ہے، بیان کرتی ہے اے عبد المطلب میں امید سے ہوں. اللہ اکبر. عبد المطلب سنتے اور خوش ہو جاتے ہیں. آپ گھر میں مٹی اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں عبد المطلب اس کو سن کر دیکھو، بتاؤ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. عبد المطلب نے خوشبو سنی اور کہا خوشبو تو آ رہی ہے. کہا بہو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آمنہ بیان کر رہی ہے کہ جب میں پانی بھرنے جاتی ہوں کنویں کے اوپر بیٹھتی ہوں تو پانی اوپر آ جایا کرتا ہے اور مکے کی عورتیں کہتی ہیں اے آمنہ تم پانی ہمارے ساتھ بھرا کرو، جب تم آتی ہو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا ہے. آمنہ جب کنویں کے اوپر پیر رکھتی ہے پانی اوپر آ جایا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں آمنہ کتنی خوش نصیب ہو. کہا میں خوش نصیب نہیں ہوں بلکہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کی قسمت سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں. کہہ رہے بہت اور بتاؤ. وہ خوشی کے آنسو ہیں. کہتی ہیں آمنہ اے عبد المطلب جب میں پہاڑوں کے پاس گزرتی ہوں آواز آتی ہے اے آمنہ اے نبی کی امی الصلاۃ والسلام علیک نبی کی امی، الصلاۃ والسلام علیک نبی کی امی. آواز پتھروں سے آ رہی ہے. آمنہ بیان کرتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کے تمام باتیں سنے ہیں، اب میں کون سے آتا ہوں اب وہ وقت بھی آ جاتا ہے. یعنی کہ اگر سرکار رات میں تشریف لاتے تو رات کہتے کہ رات زیادہ افضل ہے، دن میں تشریف لاتے تو دن دن افضل ہے. تو جانے والی رات جا رہی تھی، آنے والا دن آ رہا تھا، اسی میں کائنات کا دلہا تشریف لا رہا. اللہ اکبر. اب وہ وقت آیا، میراج کا وقت ہے. رب حکم دیتا ہے اے جبریل عرض کرتے ہیں رب جلیل فرما کیا حکم ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے
آج میرے محبوب کی آمد آمد ہے، جاؤ دنیا کے اندر جاؤ، اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ اسرائیل کو بلایا گیا، سارے فرشتوں کو بلایا گیا، سب 1,00,000 فرشتے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں محبوب کے دربار میں۔ اسرائیل کھڑے ہیں، اے مالک میری ڈیوٹی تو روح نکالنے کی ہے، اے مالک میں تو روح نکالا کرتا ہوں، اے مالک میں کیسے جاؤں، ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میں مردوں کی روح نکالتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی ارشاد فرماتا ہے اسرائیل تم بھی جاؤ، اے اسرائیل تم بھی جاؤ۔ تو کہا پروردگار کی دی گئی ڈیوٹی آج جس کی روح نکالوں گا اس کا کیا؟ رب حکم دیتا ہے اے اسرائیل تم بھی جاؤ، آج میرا محبوب کی آمد ہے، میں نے جو لوگوں کی تمہیں روح نکالی ہے، میں نے محبوب کے صدقے میں انہیں زندگی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اے اسرائیل تم بھی جاؤ، اسرائیل تم بھی جاؤ، جبریل تم بھی جاؤ، آج میرے محبوب کی آمد ہے، جاؤ تم بھی فوج لے کے پہنچ جاؤ۔ نبی کئی بار نبی کی ولادت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ولادت ہو گئی، عبد المطلب زیارت کرنا چاہتے ہیں، فرشتے نے روک لیا، کہا پہلے فرشتے آسمان والے کریں گے اس کے بعد زمین والے کریں گے۔ اب وہ دیکھتی ہیں آمنہ، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چہرہ میں دیکھتی ہے، ماں دیکھتی ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے جیسے میں نے اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھا ہے، اس کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، اللہ اکبر، اور کیا کہہ رہا ہے رب حبلی امتی، اور اس شاعر نے شعر لکھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی چیز ہے، دیکھو اپنی تعریف ہر کوئی کرتا ہے، تو استاد کی کوئی تعریف کرے شاگرد کی بات ہے، لیکن جب کوئی دوسرا اپنے دشمن تعریف کرے اس کی بات ہی الگ ہے۔ ایک شخص امریکہ کا رہنے والا جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، کیا نام ہے اس کا؟ وہ اس نے کتاب لکھی دی ہینڈ رائٹ، کیا کتاب لکھی اس نے؟ اس نے پوری دنیا کا سروے کیا بھی حیات ہے، اس نے 100 لوگوں کو اپنی کتاب کے اندر لکھا، ان 100 لوگوں کا ذکر کیا ہے جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اب سنو، سب سے پہلا شخص اس نے کس کو لکھا ہے؟ سب سے بڑا نمبر کسے لکھا ہے؟ سماعت کریں، اس نے لکھا ٹاپ آف دا لسٹ، یعنی سب سے پہلے کسی کو کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، وہ خود عیسائی ہے، اپنے مذہب کے یعنی اپنے نبی کو جو ہے اس نے 30 نمبر پہ رکھا ہے، دوسرے نمبر پہ رکھا ہے نیوٹن کو، 50ویں نمبر پہ رکھا ہے فاروق اعظم کو۔ اس نے کیا لکھا ہے سماعت کریں، اس نے لکھا میں نے جو اس لسٹ کو لیڈ کرنے کے لیے محمد کا نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے میں نے رکھا ہے تو کو سوال کیا ہوگا، اس نے لکھا آگے کیا لکھا ہے وہ مائی چوائس محمد لیڈ list of the world most and person will surprise some readers and will question others۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے تو پڑھنے والوں کو سرپرائز ہوگا اور کوشچن مارک لگ جائے گا کہ یہ خود عیسائی ہے اور اس نے سب سے پہلے محمد عربی کو اب جواب دیتا ہے، پوری سوال کے جواب دیتا ہے، لکھتا ہے مائیکل ہارٹ لکھا ہے بٹ کیوں، وہ لکھتا ہے this is because he was the only person supremely successful on both religions and secularism، یعنی کہ وہ لکھتا ہے کہ پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے کا کوئی شخص ہے ہر لیول کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ۔ یہ کون لکھتا ہے؟ مائیکل ہارٹ، امریکہ کا رہنے والا، اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہر میدان میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ کوئی سا فیلڈ ہو، ان کے آس پاس کوئی بھٹکتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ سمجھ لیں اپنے آقا کی تعریف وہ کیا، اپنے استاد کی تعریف شاگرد کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے،
اگر بیوی شوہر کی تعریف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی دشمن اپنے آقا کی تعریف کرے تو بڑی بات ہے۔ ابھی تو شاعر کہتا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں کس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر نگاہ بشک کہی ہے بلندوں والا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے بلندوں والا ہمارا نبی۔ پتھرو جھٹ سے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، کون نبی کون نبی، جب الف سے لو انسان نبی، پاسے کامل برہان نبی، تاسے تصغیر کی جان نبی، ساسے شکلین کی شان نبی، جیم سے پاک زبان نبی، مقدور ہوئی تقدیر نبی، پاسے حد کی تصویر نبی، پاسے حسن رسول نبی، خالق کا شہداد نبی، پیکر حسن و جمال نبی، پاسے رہبر بھی نبی، رسول سے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، لسواس سے صادق ذکر نبی، لغوس سے صادق ذکر نبی، غوث قربور ظہور نبی، ذات قربور ظہور نبی، میرے رب کے بعد نبی، میرا عین سے ہے عین الحق نبی، میرا غین سے ہے غریب نبی، میرا کعب سے بابا نبی نبی، میرا کعب سے قبلہ نبی نبی، میرا کعب سے پوچھو کیا ہے نبی، دولت کی بات رضا ہے نبی، میرا مرسی محمد نبی نبی، یا سے عبداللہ یا سے یدللہ اصحاب نبی، ایمان نبی ایمان نبی، جان نبی، حسنین نبی کے قدموں میں، حسین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، ہر دین نبی کے قدموں میں، انور نبی صادق نبی، بادل کے برسات نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ابر کرم کی نبی نبی، ارے تو دین سے باہر کیوں کر لے، تو دین سے باہر کیوں کر لے، دین کے اندر نبی، تو دین سے باہر جو کر لے، تو دین سے باہر جو کر لے، تیرے دین کے اندر نبی نبی، یہ دین کے اندر نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے۔ آپ نے واقعہ اس طرح سماعت کیا تھا کہ آج دائی حلوہ اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں، اب یہ واقعہ آپ نے سماعت کیا، اب گاؤں کی بچیاں جو رہی ہیں اپنے بھائیوں کو لے کر اپنے بھتیجوں کو لے کر ایک چوراہے پر کھڑے ہو جاتی ہیں، ایک کہتی ہے میرا بھائی کتنا پیارا ہے، ایک کہہ رہی ہے میری بھتیجے کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، ایک کہہ رہی ہے میرے بھائی کے گال تو دیکھو گال کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اتنے میں نبی کی بہن حضرت شیمہ سرکار کو گود میں لیے آ رہی ہے، کہہ رہی ہے اے لڑکیوں کسی کے بھائی کی آنکھیں اچھی ہے، کسی کے بھائی کے کان اچھے ہیں، کسی کے بھائی کے گال اچھے ہیں، اے لڑکیوں رکو رکو ذرا میرے بھائی کو دیکھ لو، محمد کو دیکھ لو، ساری لڑکیاں بہت بڑی ہیں، اے شیمہ تمہارا بھائی یہاں سب سے پیارا ہے، سب سے نرالا ہے، تمہارا بھائی تو چاند سے زیادہ تو پتہ کیا چلا میرے دوست، ساری لڑکیاں اگر کسی ایک لڑکی کی تعریف کر دیں تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں کہ سرکار کی زندگی ایسی زندگی ہے، اگر کوئی سرکار کی زندگی گزارنا چاہے تو وہ اپنے وقت کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ سرکار 40 سال ایسے رہے جیسے ایک عام شہری رہتا ہے، ایسے رہے جیسے ایک عام شہری عام آدمی رہتا ہے، 40 سال رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے محبوب اٹھ جائیے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے دیجیے، اٹھیے محبوب دعوت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے آپ نے سنا ہوگا اعلان فرمایا، اعلان فرمانے کے بعد سب کو سچا ماننا ہے، نہیں ماننا کہ آپ بہت اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں۔ مکے کا ظلم دیکھیں آپ، یعنی کہ ایک بوڑھی عورت کا کیا ظلم ہے، بوڑھی ہے، دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں چاہیے بڑھیا اور دانت نہیں ہے، لیکن اس کا ظلم دیکھیں کہ آقا علیہ السلام جب گزرا کرتے تھے تو وہ آقا کے اوپر کوڑا ڈالا کرتے تھے، جانتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کوڑا نہیں، یعنی ایک بڑھیا جس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، منہ میں دانت نہیں، اور سرکار کو ظلم کرنے چلی ہے، اپنی ساری طاقت اکٹھی کر کے جھاڑو مار کر کے سارا کوڑا اللہ کے نبی کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں یہاں پر کہ تمہارے نبی کو شوق بہت تھا تبھی تو وہاں سے گزرا کرتے تھے، اپنا راستہ بدل لیتے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مشرکین اعتراض کرتے ہیں۔ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ راستہ بدلنا نہیں آئے تھے، بلکہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستے پر لانے کے لیے، راستہ ان کا بدلنا نہیں تھا، سرکار کو اپنا راستہ بدلنا نہیں تھا بلکہ بھٹکے ہوئے کا راستہ بدلنا تھا۔
اب جو بوڑھی عورت بیمار پڑ جاتی ہے کوڑا نہیں ڈالا. اگر آج کوئی ہمارے اوپر ہمیں کوئی گالی دے دے دوسرا والا کہہ دے اب وہ بیمار ہو جائے تو کہیں گے ارے سہی ہے ہمیں گالی دے رہا تھا والے دے رہا تھا بیمار پڑ گیا. تو وہ بڑھیا بیمار پڑی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیکھنے کے لیے گئے اور اس نے جا کر کے دیکھا تو بوڑھی عورت بیمار پڑی ہے. اس مسجد کے در و دیوار کہہ رہے تھے آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کوئی مکے کے اندر ایسا شخص ہو جو کسی کی خیر خبر لیتا ہو. لیکن پہلی بات چاند سے مکے والا آیا ہے, چاند سے چہرے والا آیا ہے کہ دوسروں کی خبر گیری کرتا ہے. مسلمان ہو گئی آپ نے کہاں باتیں سنے ہوں گے. آپ اس بات پر غور کریں سرکار پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. سرکار کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی. دیکھو اس شادی سے پہلے کی رہی ہے بات اس لگی نہیں ہے. اب دیکھو اگر شوہر کی تعریف عورت تنہائی میں کرے اس میں کرے تنہائی میں کرے یعنی جلوت میں خلوت میں وہ عورت حقیقت بیان کرتی ہے. کوئی بھی دیکھو سہیلی کے سامنے تو ہر عورت تعریف کر لے جاتی ہے. سہیلی کے سامنے ہر عورت اپنے شوہر کی تعریف کرنے جاتی ہے. لیکن مزاق مطلب ہے جب شوہر موجود ہو اور بیوی موجود ہو پھر تعریف کرے. لیکن قربان جاؤ آقا کی بیوی پر آقا کی بیوی آقا کی خود تعریف کر رہی ہے. جب اللہ کے نبی غار حرا کے اندر گئے اعلان جبریل آ گئے کہا سرکار پڑھی. ایسے جبریل نے پکڑا دبا دیا کہ پڑھی اقرا. سرکار نہیں پڑھ رہے بار بار کہا جبریل نے کہا پڑھی آقا پڑھی. جبریل نہیں پڑھ رہے تو کہا جس رب کی یاد میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں اسی رب کے نام سے پڑھی. اب پڑھنے اب گھر پہنچے حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں اے خدیجہ جب معاذ غار حرا کے اندر تھا ایسا معاملہ پیش آیا فرشتہ آیا اور مجھے دبا کر کے مجھے پڑھنے کے لیے کہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے ہٹ کر کے کوئی معمول پیش آ جائے. لیکن قربان جاؤ خدیجہ تعریف کر رہی ہے اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے اندر 5 خصلتیں موجود ہیں. ایک بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ تنہائی کے اندر اپنے مصطفیٰ کی تعریف کی رہی ہے. اے آقا آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے اندر 5 خصلتیں موجود ہیں. 5 جانا چاہتے کون سی ہیں؟ لا تصل الرحم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں میرے محبوب. آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں. ایک یقا تحمل القلب آپ جو پریشان دل والے ہیں مدد کرتے ہیں. اور وقت سے المعدوم جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں آپ. اور آگے کہیں وتقریب الضعیف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. آگے لکھا وتعینوا علی نوائب الحق اور یہ لکھا ہے پہلے یہ سمجھ لیں یعنی یہ سمجھیں کہ بیوی شوہر کی تعریف کر رہی ہے آقا علیہ السلام کی تعریف کر رہی ہے. یہ حضرت خدیجہ اس کے بعد اتنا ظلم ہوتا ہے سرکار پر ہر طریقے سے لوگ ظلم کرتے ہیں. اللہ کے نبی قرآن سنانے جا رہے ہیں اب وہ وقت بھی آیا کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اب نبی کی شہزادی نبی کی لاڈلی گھر کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر اللہ کے نبی قرآن سنانے جا رہے ہیں. بیٹی نے کہا اے ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکے کے لوگوں کو قرآن سنانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر نبی نکل رہے ہیں. بیٹی نے کہا ابا جان شام کو جلدی لوٹ آنا. بیٹی انتظار کر رہی ہے. گھر کے اندر فاطمہ زینب تنہا گھر کے اندر موجود ہے. نبی پہنچتے ہیں لوگ پتھر مار رہے ہیں. اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آقا کی آنکھوں سے آقا کے سر سے خون بہنے لگتا ہے اور سرکار لہو ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں. اور شام کا وقت ہو گیا ہے ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہیں. نبی کی شہزادی نبی کی لاڈلی انتظار کر رہی ہے کب میرے ابا جان آئیں گے. جب نبی کا گھر کے اندر پہنچتے ہیں کیا دیکھا کرتا خون میں سنا ہوا ہے اور سر سے خون بہ رہا ہے. نبی کی شہزادی نبی کی لاڈلی آگے بڑھتی ہے. بیٹی کو باپ سے محبت اتنی ہوا کرتی ہے بیٹی اتنا پیار فرما رہی ہے جیسے نبی آتے ہیں. فاطمہ زینب دروازے پر کھڑی ہے نبی کا انتظار کر رہی ہے. نبی کو دیکھتی ہے چیخ نکل جاتی ہے کہتی ہے میرے ابا جان کیا ماجرا ہے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں آپ قرآن سنانے کے لیے گئے تھے. میرے دوستو آج ہم قرآن سنانے جاتے ہیں لوگ ہمارے گلوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ہمارے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں لوگ استقبال کرتے ہیں
ہمیں لینے کے ہم گاڑی سے اترتے ہیں تو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ ان لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے گئے جو گلے میں ہار نہیں ڈالتے، گلے میں ہار ڈالنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ پتھر مارنے والے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے کبھی اپنے باپ کی صورت دیکھی، آقا کی صورت دیکھی، فاطمہ زہرا کی چیخ نکل جاتی ہے، اپنا دوپٹہ لیا ابا کی کہیں ماتھا پوچھ رہی ہے، کبھی آگے پوچھ رہی ہے، کہہ رہی ہے ابا جان یہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، اے بیٹی میں مکہ کے لوگوں کو قرآن سنا رہا تھا، کوئی میرے پتھر مار رہا ہے، بچے پتھر مار رہے ہیں، اگر میں اس ٹانگ کو پتھر مارتے میں اس ٹانگ کو اٹھا لیتا، دوسری ٹانگ پر پتھر مار دیا کرتے تھے۔ بیٹی صاف کرتی رہی، صاف کرتی رہی، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ نبی کی شہزادی نبی کی لاڈلی صاف کر رہی ہے، اور رات کا وقت ہو جاتا ہے، رات کے فاطمہ زہرا رضی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اے پروردگار عالم کیا میرے باپ کیا میرے ابا جان اللہ کے رسول نہیں ہے، کیا قرآن سچا نہیں ہے؟ آج لوگوں نے پتھر مارے ہیں۔ جبریل حاضر ہوئے، اے محبوب حکم فرما دو مکہ کے لوگوں کو مست و نابود کر دیا جائے۔ جبریل حاضر ہو رہے ہیں، فرشتے حاضر ہو رہے ہیں، محبوب حکم فرما دو تو سب کو برباد کر دیا جائے۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل میں برباد کرنے نہیں آباد کرنے آیا ہوں، جو لوگ رو رہے ہیں ان کو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو اپنے باپ سے محبت اس قدر ہوا کرتی ہے کہ آپ نے اب اللہ کا حکم آ گیا، اے میرے محبوب لوگ پر بہت ظلم کر رہے ہیں، لوگ کو بہت ستا رہے ہیں، ایسا کرو آپ تم ہجرت کر کے چلے جاؤ، آپ تم مدینہ چلے جاؤ۔ سرکار مدینہ چلے جاتے ہیں، اور سرکار کی ایک چچیری بہن جن کا کے نام ام ہانی ہے، سرکار کبھی کبھی نبی کے گھر جاتے تھے اور جب سوتے تھے تو جس چاٹ پر سوتے تھے تو اس کو نشان بنایا کرتے تھے، پسینہ آقا کا ٹپک ٹپک کر گرتا تھا اور وہ ایک شیشی کے اندر اس پسینے کو جمع کر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اب 10 سال ہو گئے سرکار مکہ نہیں آئے، تو آپ نے دو کی زندگی بات کر لی، اعلان نبوت سے پہلے کی، اعلان نبوت کے بعد۔ اب میں مدینے کی زندگی بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح ہو گیا، اب سرکار مکے کی سرکار کی آمد مکے کے اندر ہو رہی ہے۔ اب اتنے میں کیا ہو، سرکار مکے کے اندر پہنچتے ہیں اور ام ہانی کے بیٹے نے کہا، گھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہا امی جس نبی کی تم بات کرتی تھی، جس نبی کی تم چرچا کرتی تھی کہ ان کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، وہ بڑے بڑے لگتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں امی آج وہی آنے والے ہیں، اس کو تم اپنا بھائی کہتی ہیں، کہہ رہی ہو آج وہی آنے والے ہیں۔ کہا کہ امی کیا وہ اپنے گھر پر آئیں گے؟ کیا سوال کیا، امی کیا وہ اپنے گھر پر آئیں گے؟ اب ماں سوچنے لگی، اگر میں نے کہہ دیا کہ نبی گھر پر آئیں گے، اگر نہیں آئے پھر کیا ہوگا؟ اگر میں نے کہہ دیا آ گئے یا نہیں آئے پھر کیا ہوگا؟ یہ کشمکش میں تھی۔ اللہ اکبر، اتنے میں کیا ہوا؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جان لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی آمد ہوتی ہے، نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، ام ہانی نے من جم کر بات، دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی، انا محمد رسول اللہ، مجھے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ام ہانی نے دیکھا کہ آقا کی آمد ہو گئی۔ ام ہانی بیان کرتی ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا، مجھے لگا کہ خواب دیکھ رہی ہوں، آقا کا چہرہ دیکھتی رہی، آقا کو دیکھتی رہی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے ام ہانی کیا دروازے پر کھڑی رکھو گی، اندر نہیں بلاؤں؟ تو کہا آقا یہ گھر آپ کا، یہ تشریف لے کر کے آئیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حقیقت اندر داخل ہو گئے، ایک ٹوٹی چٹائی ہے اس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی بہن کے گھر گئے آپ نے چٹائی جھاڑی ہو، تو وہ لوگ سیکھیں جب یہ بہن کے گھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں چادر جھاڑا کرتے ہیں، جب بہن کے گھر جاؤ چادر مت جھاڑو، جیسا بہن نے بچھا دیا ویسے بیٹھ جاؤ، کسی اور نے نہیں میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی چٹائی پر بیٹھ گئے، حضرت ام ہانی سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ میرے آقا کتنی سادگی ہے۔ اب کہتی ہیں لاؤ لاؤ سرکار کو کچھ بنا کر کے کھلا دوں۔ لگتا ہے کہ سرکار نے کھانا تو نہیں کھا لیا۔ جب کچن کے اندر پہنچی، کچن کے اندر پہنچنے کے بعد سارے برتن جھانک لیے، ان کے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا تھا۔ اللہ اکبر، سارے برتن دیکھ رہی ہیں، کچھ بنانے کے لیے نہیں ہے، لیکن میرا آقا تو وہ ہے جو دنوں کی بات جان لیا کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے ہانی تمہیں بنانا کچھ نہیں ہے، جو رکھا ہوا ہے وہی لے کر کے آ جاؤ۔
ارے میرے بھائی وہ سیکھیں جب بہن کے دروازے جایا کرتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ اچھی چیز کھانے میں جائے. ارے میرے مصطفیٰ سے سیکھو, میرے مصطفیٰ جو سیکھتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا, قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائے گا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اے ام ہانی تازہ کچھ مت بنانا, جو رکھا ہوا ہے وہی لے کر چلی آؤ. 3 دن کی سوکھی روٹی لے کر کے آتی ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, سرکہ رکھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی حضرت ام ہانی بیان کرتی ہیں میں آقا کا چہرہ دیکھ رہی تھی, آقا سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی تھی, آقا نے اپنے ہاتھ سے بڑی مشکل سے روٹی کو توڑا ہے اور توڑنے کے بعد سرکے کے اندر ڈبایا ہے. میں آقا کا چہرہ دیکھ رہی تھی, میں تو سوچ رہی تھی لگتا ہے سرکار جو عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کے گھر کھانا کھائیں گے, لیکن اس بہن کے گھر آئے, اس غریب جھوپڑی کے اندر آئے, میرا دل خوش ہو گیا. سرکار نے روٹی توڑی ہے, سرکے کے اندر بھگوئی ہے, بھگونے کے بعد سرکار چبانا شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت ٹائٹ تھی. 3 دن کی روٹی ہے, آپ کو دیکھتے کتنی ٹائٹ ہو سکتی ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے اے لوگوں جب تم بیٹیوں کے گھر جاؤ, جب تم بہنوں کے گھر جاؤ تو اچھی روٹی کے چکر میں مت جاؤ بلکہ اپنا چہرہ بہن کو دکھانے کے لیے پہنچ جاؤ. اللہ اکبر. آقا منہ چلا رہے ہیں, روٹی کی ٹائٹ کٹ نہیں رہی ہے, آقا کا چہرہ دیکھ رہی ہے. اللہ کے نبی کیسے کھا رہے ہیں, کیسی سادگی ہے. اللہ کے نبی نے کھایا, کھانے کے بعد کہا اللہ تیرا شکر ہے جو تم نے 10 سال مکہ مکرمہ میں کھلایا, جو لذت پہلے محسوس ہوئی تھی آج بھی وہی لذت وہی ذائقہ میں ام ہانی کے کھانے میں محسوس کر رہا ہوں. میرے دوستو یہ ہوتی ہے بہنوں کا پیار, جو اپنے بھائیوں سے اتنا پیار کیا کرتی ہے, جو اپنے بھائیوں سے اتنا لاڈ کیا کرتی ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, ایک شخص تھا, سن لیں تاکہ آپ اپنی بہنوں کی مدد کریں. اس کے 4 بیٹے تھے اور بہت بڑا رئیس تھا. ایک بیٹی تھی اور 4 بڑی بڑی فیکٹری کا مالک تھا. 4 بیٹوں کے بانٹ اور ایک بیٹی تھی. بیٹی کے دروازے 10 سال سے نہیں گیا. آپ نے سنا ہوگا, آپ تازی بات ہوا کہ بہن کی بات کرنے تک 10 سال بہن کے دروازے نہیں گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا, اس کا گردہ خراب ہو گیا, پیٹ کا گردہ خراب ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس پہنچا, اے ڈاکٹر میرا علاج کر دے, میرا گردہ خراب ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر پیسے کی کمی مت کرنا, میرے پریشان مت ہو ڈاکٹر, میں کی دولت سے پاٹ دوں گا. تو ڈاکٹر نے کہا یہاں دولت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تمہارا اپنا پیٹ کا گردہ دے تب تم ٹھیک ہو سکتے ہو. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں, میرے 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹوں کو بلایا. کہا بیٹا, بڑے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا مجھے ایک گردے کی ضرورت ہے, ایک گردہ دے دے. بیٹے نے کہا ارے جاؤ مرو یار, تمہاری گزری گزر گئی ہماری گزری کو, تمہاری گزری ہماری گزری کو. بڑے نے انکار کر دیا, چھوٹے نے انکار کر دیا, 4 بیٹوں نے انکار کر دیا. لیکن ایک بیٹی جو تھی جس کے یہاں جب سانس نہیں گیا تھا, وہ خبر اس کے دروازے اڑتے اڑتے پہنچ جاتی ہے. اس کے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی. اس سے معلوم چلا کہ فلاں امیر ہے, 4 بیٹے ہیں, 4 نے دھوکہ دے دیا ہے. بیٹی جیسی باپ کی بات سنی, کلیجہ پھٹ گیا, فوراً اٹھتی ہے, بچے کو سینے سے لگاتی ہے, پکتی ہے, ڈاکٹر کے پاس پہنچی. ڈاکٹر سے کہا اے ڈاکٹر بڑا نام کا مریض ہے, اس سے تو ملنا چاہتی ہوں, اسے گردہ دینا چاہتی ہوں. کہا کون ہو, اس کی کیا رکھتی ہو, وہ بیان کرتی ہے. اے ڈاکٹر یہ مت پوچھ کون ہے میں اس کی اور کیا رکھتی ہوں, بلکہ میرا گردہ نکال لے. وہ لڑکی اپنا گردہ نکال کر چلی جاتی ہے. کچھ دن ٹھیک ہونے کے بعد اب وہ امیر زادہ جب صحیح ہو جاتا ہے, بڑے بڑے لوگ ملنے آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں ان لوگوں سے نہیں ملوں گا جنہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا, میں ملوں گا اس سے جس نے مجھے اپنا گردہ دیا ہے. ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے, اے ڈاکٹر تیرا شکریہ, تیرا احسان ہے کہ تم نے میری جان بچائی. ڈاکٹر کہتا ہے تیرا شکریہ ادا نہ کر, ایک بیٹی آئی تھی, اس نے گردہ دیا تھا. کہا جانتی ہو کہ بیٹی کون تھی؟ کہا
مجھے پتہ نہیں ہے وہ بیٹی کون تھی. کہا اچھا کچھ تو نشانی بتا. کہا مجھے یاد آیا وہ بیٹی نے ایک خط دیا تھا اور خط دینے کے بعد کہا جب پوچھے تو بیان کر دینا. وہ کہتا ہے ارے جلدی سے خط دیکھتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ خط سماعت کریں. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا جان. اے میرے باپ آپ نے گردے کی بات کی تھی. آپ کی بیٹی نے اپنا گردہ اپنے باپ کے نام پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ, قربان کر دیا. اب آگے کیا لکھی ہے؟ اے میرے باپ 10 سال ہو گئے ہیں آج تک تم میری چوکھٹ پر نہیں آئے. آج تک تم میری تحریر پر نہیں آئے. اے میرے باپ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی؟ اے میرے باپ تم نے میرے دروازے قدم نہیں رکھا ہے. اے میرے باپ 10 سال کے اندر نہ جانے کتنی عیدیں نکل گئی. اے میرے باپ عید آتی گئی میں دروازے دیکھتی رہی. کاش میرا باپ آتا ہوگا. عید آئی چلی گئی, خوشیاں آئی چلی گئی. اے میرے باپ تم لوٹ کر کے نہیں آئے. اے میرے باپ میں انتظار کرتی رہی تب میرے باپ دروازے آ جائے. اے میرے باپ تم نے مجھے 20 سال کی جوانی عطا کی ہے. یہ تو گردے کی بات ہے. اگر تم اپنی بیٹی سے جان مانگو گے تو یہ بیٹی ہنس ہنس کے قربان کر دے گی. میرے دوستو اس کو بیٹی کا بیان جب کوئی سنتا ہے سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. میرے عزیز میں نہیں کہتا کہ بیٹے محبت نہیں کرتے. بیٹے بھی محبت کرتے ہیں لیکن بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں. تو بات کر رہا تھا مدینے کی بات آئی. سرکار جب فاتحہ شان سے مکہ آئے اپنی بہن بہن ٹھہرے تو بہن نے کیا خدمت کی آپ نے سماعت کر لیا کیا. تو میرے دوستوں بہنوں کی خدمت کر لیا کیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کا دور ہے, ہر طرف خوشحالی چھائی ہوئی ہے. اللہ کے نبی جب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں کیا دیکھا, جیسے مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے صحابہ ایک دور تھا مکے کے لوگ پتھر مارا کرتے تھے لیکن آج یہ دور ہے جب محمد گزرتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کاش میری ماں ہوتی تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی. سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. میرے ساتھیوں میرے دوستوں جب اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنگل کے پاس سے گزر رہے ہیں, بارش آ گئی ہے. 2 منٹ اور سماعت کر لیں. یہ بارش آج رسول کو روک سکتی ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے سننے والی ہے. اللہ کے نبی گزرتے ہیں ایک جنگل کے پاس سے گزرے. ایک ہرنی نے آواز دی اے اللہ کے نبی مجھے آزاد کرا دیجیے. اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کر دیا ہے. اتنے میں وہ آ گیا شکاری جس نے پکڑا تھا ہرنی کو آ گیا. کہا کہ نے کیسے آزاد کر دیا میری شکاری کو. اب ہرنی کی سرکار فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی سے وعدہ کرتے ہیں ضرور لوٹ کر کے آئے گا. اب ہرنی پہنچتی ہے. اب تم بھی شاید لکھتا ہے